خوش آمدید ویورز 2011 میں کم از کم 6 عرب ممالک تیونس، مصر، لیبیا، یمن، شام اور بحرین میں عرب اسپرنگ کی تحریکوں نے زور پکڑا۔ اس تمام عمل میں سوشل میڈیا کا مرکزی کردار دیکھنے میں آیا۔ یہ امیدیں اور امنگیں جوڑی جا رہی تھیں کہ عرب اسپرنگ کی یہ تحریکیں ان ملکوں میں جمہوریت اور اصلاحات، خاص طور پر خطے میں سیاسی، معاشی اور سماجی تبدیلیوں کے نئے دور کا آغاز کریں گی۔ ایک دہائی کے بعد ان تحریکوں کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو تیونس کے علاوہ دیگر ممالک کو غیر متوقع اور ناپسندیدہ حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسے شام میں بڑے پیمانے پر انسانی بحران، لیبیا میں دھڑے بندی اور ریاست کی عدم موجودگی، یمن میں پرتشدد بے رحم جنگ، بحرین میں کچلنے والی بغاوت اور مصر میں ایک سخت فوجی آمریت کا دوبارہ خاتمہ۔ ماہرین کی جانب سے پاکستان میں سوشل میڈیا کے استعمال اور اس کے اثرات پر بحث کئی سالوں سے جاری ہے۔ تاہم حالیہ ماضی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے منفی استعمال میں اضافے نے ارباب اختیار کی توجہ حاصل کی ہے، اور ہر طرف یہ صدا سنائی دی جا رہی ہے کہ آخر سوشل میڈیا کی یہ افراتفری ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے۔ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب منور مرزا۔ جی مرزا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں سوشل میڈیا معاشرے میں بے چینی پھیلانے کی ایک بڑی وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو نوید، میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ جو ہڑبڑ مچی ہوئی ہے، جو بدتمیزی مچی ہوئی ہے، جو افراتفری مچی ہوئی ہے، خود آپ نے اس میں کہا نا افراتفری، اس کے اندر اتنا احتیاط، اتنی مہذب لینگویج، یقین نہیں آتا کہ کوئی استعمال کر سکتے۔ یقین یا کریڈٹ جاتا ہے آپ کو کہ آپ یونیورسٹی کے واقعی میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے استاد ہیں۔ میں یہ کہوں گا آپ کو، تعریف میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر۔ اب اگلی بات کہ کیا نہیں ہو رہا پاکستان، ہر آدمی، میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی آپ نے شاید پڑھا بھی ہو، میں تو کھلے عام کہہ رہا ہوں، اپنے تمام میں نے ٹاک شوز کے اندر کہا، لکھ بھی رہا ہوں، پاکستان میں صرف ہڑبڑاؤں ہی نہیں مچی ہوئی، افراتفری ہی نہیں مچی ہوئی، بدتمیزی، بد تہذیبی اور لا علمی، بلکہ اگر اس سے زیادہ ایک لفظ بھی استعمال کرنے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ لفظ بھی بہت ہلکا ہوگا، کہ جہالت کا ایک طوفان ہے جو مچا ہوا ہے۔ وہ لوگ جنہیں الف سے بے کچھ نہیں پتا، انہوں نے سب نے ماہر کے طور پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ آ کے کیمرہ ان کو ایک میسر ہو گیا ہے، لائٹ انہیں مل جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک آدمی ریکارڈنگ کے لیے ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اور اس کے بعد جو چاہتے ہیں بولتے رہتے ہیں۔ اچھا، مزید دلچسپ بات یہ ہے، آج وہی شخص جو ہے وہ اگر اس بات کے اوپر اظہار خیال کر رہا ہوتا ہے کہ ایگریکلچر کی صورتحال کیا ہے، تو کل آپ جناب وہ انتہائی مہارت سے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ چین اور تائیوان کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے وہ کس سازش کا نتیجہ ہے۔ پھر پرسوں یہ بتائے گا آپ کو کہ پاکستان کے اندر جو معاشی انڈیکیٹرز گر رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں افراد، اور کس کو افراتفری کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے، آپ تو خود جانتے ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ایک آدمی ہوتا ہے، اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کا اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ کسی جگہ چلے جائیں، اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اور یہ آج کا دور نہیں ہے، اب اس اسپیشلائزیشن کو بھی تقریباً 70 سال ہو گئے، لیکن پاکستان کے اندر افراتفری کا یہ عالم ہے کہ اسپیشلائزیشن تو بالکل ایک طرف پھینک دی گئی ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے، اور وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ینگ آدمی کو ارسطو نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے وہ خاص ایک عمر مقرر کر لی جائے کہ جی 50 سال سے کم اگر نہ ہو، 60 سال سے کم نہ ہو، اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا۔ میں اس میں بالکل یقین نہیں رکھتا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس علم جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں ہی آ گیا ہے تو آپ 20 سال کی عمر میں بھی عالم ہو گئے، اور اگر آپ کے پاس 70 سال کی عمر میں بھی علم نہیں آیا تو آپ پھر اپنے آپ کو لا علمی سمجھیں تو بہتر ہے۔ تو یہ میرا کہنا ہے۔ بولیے۔ چلیں، یہ بات تو آپ نے جیسے کہا کہ یہ ثابت ہوئی کہ بے چینی کا باعث تو سوشل میڈیا جو ہے بن رہا ہے۔ مرزا صاحب، یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا جو ہے عمومی طور پر دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ خصوصی طور پر اس خطے میں بھی زرعِ مبادلہ کمانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں واقع ہوئی ہے؟ دیکھیے نوید، میں ایک صرف جملہ ایڈ کروں گا آپ کے سوال سے پہلے۔ آپ نے عرب اسپرنگ کا ذکر کیا تھا نا کہ بڑا زور سے چلا، آج 11 سال ہو گئے عرب اسپرنگ کو، یہی وہ زمانہ تھا۔
مصر بھی گیا اور یہ بھی گیا. عرب اسپرنگ انٹائرلی ناکام, تمام بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود ناکام. واٹس ایپ, ٹویٹر, یہ وہ, اس کے سارے ماہرین, اتنے ماہرین پاکستان میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ ماہرین کہاں سے درآمد کیے گئے تھے, کہاں سے اسپیشلائز کر کے آئے تھے, کس طرح. لیکن اب جو آپ کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہوئی ہے, اور سوشل میڈیا نے خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک جیسے انڈیا ہے, پاکستان ہے, اور دوسرے عرب کنٹریز ہیں, یا ارد گرد کا ہمارا علاقہ لے لیں, جس کے کی جو ایج گروپ ہے وہ 30 سے نیچے ہے, اس کو سب سے بڑا فائدہ پہنچایا کیا ہے؟ اسے فائدہ یہ پہنچایا ہے, آپ ہمارا دشمن ملک ہے, دشمن ملک ہے تو مجبوری ہے, لیکن جو اگر ترقی کر رہا ہے تو مثال دوں گا, بنگلور کتنا مشہور ہوا ہے. اور اسی طرح اگر آپ چائنا کو دیکھیں, ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے کیا کیا ماسٹری اختیار کی ہے. امریکہ اور چائنا کے درمیان جنگ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ سائبر وارفیئر پہ, ٹیکنالوجی کے اوپر رہی ہے. جرمنی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے یہ پاناما لیکس وغیرہ کہاں ہوئی ہیں, یہ سب جرمنی نے کیا. آپ کو کیا معلوم ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایران کا جو ننتاس کا جو پلانٹ تھا, وہ انہوں نے 2010 میں اولمپک کیا کہتے ہیں اولمپک گیمز کے نام سے ایک آپریشن کر کے اس کو منجمد کر دیا. یہ تو میں نے آپ کو وہ بتائیں گے, بہت بڑی بڑی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ دیکھیے لوگوں نے گھروں میں گاؤں میں بیٹھ کسی ایک کی مثال نہیں دے رہا, خاص طور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ ایک فینومینا نہیں ہے بلکہ انقلاب. آپ عرب کو بھی جائیے, اس انقلاب کو یاد رکھیے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, اور اسٹارٹ فرام انڈیا اینڈ گوز اپ ٹو جاپان, کہ لوگوں نے اس کے ذریعے کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں روپے کمایا. اور سب سے بڑی اس کھربوں روپے کمانے کی کیا بات رہی, اس کی کمائی جو ہے وہ کسی ایک کو نہیں گئی. مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا ایک آدمی آپ نے کسی ایک کا نام لے لیا, وہ ایک ایک فرد کو گئی ہے, لڑکوں کو گئی ہے, کم عمر لڑکوں کو گئی ہے, 18 سال 20 سال لڑکے لڑکیوں کو گئی ہے. انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے, وہ بن گئے ہیں, انٹرپرینور بن گئے ہیں, سیلف انٹرپرینورشپ شروع ہو گئی ہے, نوکری کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے, بولیے. جی بالکل, یہاں تو جو آپ نے بات اسٹیبلش کی ہے, یقینی طور پہ دنیا میں لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا. آگے بڑھتے ہیں, یہ فرمائے گا کہ حکومت کو سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات کے سدباب کے لیے اب کن اقدامات پر زور دینا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ایک بات بالکل صاف کروں, میں آپ کو پتا میں لگی لپٹی رکھتا ہوں. جو گزشتہ 4-5 یا اس سے بھی زیادہ 8-9 سال کے اندر جو غلطیاں کی ہیں حکومتوں نے, لڑکوں کو جن کو کہ الف سے بے نہیں پتا تھا, نہ سوشل میڈیا کے بارے میں نہ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں, انہیں اٹھایا, انہیں ٹرین کیا, اور پھر انہیں کسی ایسے راستے پہ لگا دیا جس میں ان کا نہ تو فیوچر تھا نہ اس سے انہیں کوئی فائدہ ہو سکتا تھا. ہاں, فائدہ کس کو ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص ایک مقصد کو فائدہ ہو سکتا تھا کسی خاص جماعت کو فائدہ ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے کہ کسی خاص آرگنائزیشن کو فائدہ ہو سکتا تھا. اس طریقے سے ہم نے, ہماری حکومتوں نے اس چیز کو چلانے کی کوشش کی. تو اب اس کی کریکشن کیا ہوگی؟ ماس اسکیل کے اوپر اسے ڈی سینٹرلائز کر دیجیے. یہ جو تمام یہ جو ہے نا, یہ جن لوگوں نے یہ مونوپلیز بچا لی ہیں کہ جی میں نے سوشل میڈیا کا بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا سوشل میڈیا کا ونگ ہے, تمہارا سوشل میڈیا کا ونگ ہے, وہ بڑا ملیٹنٹ ونگ ہے, اس کا ہیڈ جو ہے وہ اس نے آسمان زمین گرا دیا, وہ بدتمیزی کے اندر ماہر, وہ بد اخلاقی کے اندر اس نے نہ معلوم کن کن لوگوں کو حشر مار کے رکھ دیا. لوگ خوف کے مارے تھر تھر کانپتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ کہہ دیا تو نامعلوم کیا ہو جائے گا. کیا سوشل میڈیا کا یہ کام ہے کہ سارے لوگوں کو, سارے پڑھے لکھے لوگوں کو, سارے باعزت لوگوں کو, سارے تاجروں کو, سارے بزنس مینوں کو, سارے صحافیوں کو یا دوسرے لوگوں کو, یا ان سب کو خوفزدہ رکھے؟ یہ کام نہیں ہے. سوشل میڈیا کا کام وہ ہے ایک اقتصادی کمائی اپنے ملک کے اندر جو اربوں خربوں ڈالر کے اندر ہمارے جیسے ملک کے لیے ضروری ہے. کیا ہم یہی کام کریں گے کہ ہر وقت لوگوں سے قرضے مانگتے پھریں گے؟ کیا ہم یہی کام کریں گے کہ یہ انتظار کرتے رہیں گے کہ 24 اگست کب آ رہی ہے اور 29 دسمبر کب آ رہی ہے, کہ بجائے اس کے کہ ہمارے یہاں خود ایک خزانہ ہو جس میں سے ہم نکالیں اور اپنی مرضی کے مطابق اگر کسی کو دے نہیں سکتے تو کم از کم خرچ تو کر سکیں. جی بالکل
مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ نوجوان جو اس ملک کا مستقبل ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کی جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بھی ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ملک کی ترقی کے لیے کس طرح استعمال کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، ملک کی ترقی کے لیے آپ کو پہلے ملک کی ڈائریکشن طے کرنی پڑی. آپ نے ڈائریکشن ہی نہیں طے کی ہوئی. آپ نے جو سیاسی ڈائریکشن طے کی ہوئی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یہاں پر جو وزیر اعظم آتا ہے وہ یا یہ وزیر اعظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو سربراہ حکومت آتے ہیں، یا جو پالیسی وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ پالیسی نہیں بدلتی. وہ ملک کی سمت یہ طے کرتے ہیں کہ کسی اور کا مقدمہ لڑنا ہے، کسی اور کا مقدمہ لڑنا ہے جس کا ہمارے سے ہزاروں میل کا واسطہ، ہم ان کے مقدمے لڑیں گے، ہم ان کے لیے امداد مانگیں گے. یہ ہمارے ٹارگیٹس. ہمیں پہلے تو یہ طے کر لینا چاہیے جو کچھ کرنا ہے ہمیں اس ملک یعنی پاکستان کے لیے کرنا ہے. اس کے نوجوانوں کو نوکری دلانی ہے. یہ نہیں کہ بھاگے بھاگے پھر رہے ساری دنیا کے اندر. آپ سنتے ہیں روز خبریں، کوئی یونان میں پکڑا جا رہا ہے، کوئی میڈیٹرینین میں پکڑا جا رہا ہے، کوئی برطانیہ میں پکڑا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں ایک ڈائریکشن طے کرنا. اس ڈائریکشن میں طے کرنے کے بعد یہ سوشل میڈیا کے تمام جتنے جو آپ نے جو ٹرین کیے ہیں اور جو نہیں ٹرین کیے ہیں اور جب اب آنے والی نسلیں ہیں ان کو یہ باقاعدہ ان کی سبجیکٹ میں رکھ دیں. میں نے سوشل یہ کورس دیکھے ہیں انٹرنیٹ اس کے ٹیکنالوجی کے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے اور اس کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بہت فلاٹ کورسز ہیں. میں یہ کہوں گا آپ کو شاید وہ ناگوار نہ گزرے کہ ایچ ای سی نے بغیر غور کیے ہوئے ان کورسز کو رکھ دیا ہے. انہوں نے اس کی ٹیکنالوجی کے اوپر تو بہت توجہ دی ہے، اس کی فلاسفی کی طرف توجہ نہیں دی ہے. کوئی چیز ترقی اس وقت کرتی ہے جب اس کے پاس ویژن ہوتا ہے، ایک فلاسفی ہوتی ہے، اس فلاسفی اور اس ویژن کے تحت وہ آگے بڑھتی ہے. یہ چاہے آپ ملک کی طرف جا رہے ہوں یا آپ چاہے کسی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہوں یا آپ کسی شعبے کی طرف جا رہے ہوں، یہی ایک اصول ہے. جب تک ویژن اور فلسفہ بالکل کلیئر نہیں ہوگا، اور بہت آسان الفاظ میں یہ کلیئر ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو بہت لمبے چوڑے فائلیں اور پیپر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ بہت بڑے بڑے فلسفیوں کی ضرورت ہے. ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یہ کام ہو رہے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملکوں کے اندر. آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یہ شروع کر دیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ترقی کی راہ کے اوپر آپ لگ جائیں گے. اس کے ذریعے ٹیکنالوجی، یہ جو سوشل، یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں، اس کے اندر اتنا اسکوپ ہے. آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، میں اس لیے کہ اس میں کتنا زیادہ اسکوپ ہے. اگر اس کو ہم اپنا لیں تو ہمارے سمجھ لیں کہ 3/4 مسائل جو ہیں وہ تو حل ہو جائیں. جی بالکل. بہت بہت شکریہ جناب منور مرزا آپ کے قیمتی وقت کا. ویورز، سوشل میڈیا موجودہ دور میں محروم طبقات کے لیے اپنے حالات بہتر بنانے کا اہم ذریعہ مانا جاتا ہے. تاہم دنیا بھر میں جہاں بھی اسے منفی رائے عامہ پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا، اس کے اثرات ان ممالک میں کافی تکلیف دہ صورت میں سامنے آئے ہیں. پاکستان کو طویل عرصے سے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. ایسے میں سوشل میڈیا پر کی جانے والی منفی بحث نے ملک میں معاشرتی تقسیم میں اضافہ کیا ہے. حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری منفی پروپیگنڈا کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. امید ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر کسی بھی قسم کی پابندی لگائے بغیر ایک ایسی قومی پالیسی بنانے میں کامیاب ہوگی جس سے سوشل میڈیا پر جاری منفی رویوں کو روک تھام اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ملک کی معیشت اور سماجی اقدار کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء ای میل بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے اور